نیکیاں کرنے کی صلاحیت بھی موجود ہے اور برائیاں کرنے کی صلاحیت بھی۔ یہ دونوں صلاحیتیں دے کر اللہ نے انسان کو دی۔ اللہ نے فرمایا وَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ قرآن کی اس آیت پر غور کیجیے، وَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اللہ نے انسان کو فسق و فجور اور گناہ کرنے کی صلاحیت بھی دی ہے، وَتَقْوَاهَا، اور اس سے بچنے کی صلاحیت بھی دی۔ تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دونوں صلاحیتیں دے کر بھیجا ہے، گناہ کرنے کی بھی ہے اور نیکی کرنے کی بھی۔ فرشتوں کو آپ دیکھ لیجئے، فرشتے گناہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو گناہ کرنے کی صلاحیت دی ہی نہیں ہے، ان کے اندر طاقت ہی نہیں ہے گناہ کرنے کی۔ فرشتے کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے، فرشتے کبھی جوا نہیں کھیل سکتے، فرشتے کبھی شراب نہیں پی سکتے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو گناہ کرنے کی صلاحیت دی ہی نہیں ہے، وہ صرف اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ کوئی بہت بڑا کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ انسان گناہ پر قادر ہے، طاقت رکھتا ہے گناہ کرنے کی، لیکن اس کے باوجود اپنے آپ کو بچا کر نیک کام کر لیتا ہے، برائیوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ یہ ہے کمال۔ ایک اندھا آدمی ہے، جا رہا ہے، اگر اندھا آدمی کسی حرام چیز پر نظر نہیں ڈالتا ہے تو اس میں اس کا کوئی کمال ہی نہیں ہے۔ وہ تو اندھا ہے، وہ تو دیکھ ہی نہیں سکتا۔ مثلا راستے سے کوئی خوبصورت حسین و جمیل لڑکی جا رہی ہے، وہ اندھا ہے، کوئی لڑکی اس کو برائی کی طرف بلا بھی رہی ہے اور اس کے پاس تنہائی کا موقع بھی ہے، اکیلے میں اس سے ملاقات کرنے کا موقع بھی ہے، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا ہے اور پوری طاقت رکھتا ہے اس سے ملنے کی، لیکن اس کے باوجود وہ سوچتا ہے نہیں، مجھے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، ایک دن اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، مجھے اس کا حساب و کتاب دینا ہے، اور فوراً اللہ کے تصور سے اس کا دل کانپ جاتا ہے اور وہ اپنے آپ کو روک لیتا ہے، اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ یہ ہے کمال۔ فَأَلْهَمَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ ہم نے انسان کو نیکیاں کرنے کی بھی طاقت دی ہے اور برائیاں کرنے کی بھی صلاحیت دی ہے۔ یہی انسان کا کمال ہے۔ برائیاں ہوں گی انسان سے، گناہ ہوں گے انسانوں سے، کیونکہ جب اللہ نے اس کو صلاحیت دے کر بھیجا ہے گناہ کی تو ظاہر ہے کہ بہت بچنے کے باوجود بھی اس سے گناہ ہوں گے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ ایمانوں والو، اللہ رب العالمین سے خالص اور سچی توبہ کرو۔ دیکھیے ایک چیز بتائی ہے یہاں پر قرآن میں، توبہ کرو نہیں کہا ہے، بلکہ یہ کہا ہے کہ خالص اور سچی توبہ کرو۔ آپ کی توبہ میں جھوٹ، فریب اور دھوکے بازی نہیں ہونی چاہیے۔ مثلا شام کو دعا کریں سوتے وقت، رات میں اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمارے گناہ بخش دے، اللہ آئندہ اب گناہ نہیں کریں گے، اللہ ہمیں ہماری توبہ قبول فرما لے، اور آپ سو جائیں اور صبح ہو کر پھر وہی گناہ کریں جس کی آپ نے توبہ کی، صبح پھر شراب پی لیں، صبح پھر حرام کاری کریں، صبح پھر رزق حرام کھائیں، صبح پھر بے ایمانی کریں، صبح پھر جھوٹ بولیں اور شام کو پھر توبہ کریں۔ یہ توبہ کا مذاق بھی ہے، توبہ کے ساتھ انیائے بھی ہے، ظلم بھی ہے، اور اللہ کے ساتھ دھوکہ دھڑی بھی اور جھوٹ بھی ہے۔ اس لیے فرمایا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ ایمانوں والو، تم جب بھی توبہ کرو تو تم خالص اور سچی توبہ کرو۔ توبہ کے اندر یہ تین چیزیں شرط ہیں، تین چیزیں، یہ تین چیزیں اگر ہمارے اندر پائی جاتی ہیں تو ہماری توبہ قبول ہوگی۔ پہلی چیز، کوئی گناہ کرتے وقت ہمیں ندامت ہو، شرمندگی ہو، ہم کوئی بھی گناہ کر بیٹھے، اوہ یہ کتنا ظلم ہوا ہے، کتنا غلط کام کر بیٹھے ہم،
اس گناہ پر شرمندگی ہونی چاہیے جو آپ سے ہو گیا ہے. پہلی چیز، اگر کوئی گناہ کرنے کے بعد آپ کو شرم نہیں آ رہی ہے، آپ شرمندہ نہیں ہیں اور آپ کہہ رہے اللہ ہمیں معاف کر دے، لیکن اس غلط کام پر آپ کو شرمندگی نہیں ہے تو آپ کی توبہ اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے. جو گناہ آپ کر بیٹھے اس پر ندامت ہونی چاہیے، شرمندگی ہونی چاہیے، پہلی چیز. اور دوسری چیز، اس گناہ کو فوراً اسی وقت چھوڑ دینا چاہیے. آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں، بے ایمانی کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، جو بھی کام کر رہے ہیں اسی وقت اس کام کو ترک کر دو. جوا کھیلتے وقت یہ آپ کو احساس ہو گیا رہی یہ تو بہت غلط کام ہے، شرمندگی ہو گئی، دوسری شرط اسی وقت اس کام کو چھوڑ دو، نہیں اب نہیں کریں گے، ہلو نہیں کھیلیں گے. شراب پی رہے، پیتے پیتے آپ کو احساس ہوا نہیں غلط چیز ہے، شرمندگی ہو، اوہ بہت غلط کام، اور دوسری بات اسی وقت شراب کو پینا چھوڑ دو، ترک کر دو. یہ دوسری چیز، ہم نے اس گناہ کو اسی وقت ترک کر دیا. یہ دو چیزیں، پہلی چیز شرمندگی، دوسری چیز اس گناہ کو اسی وقت چھوڑ دینا. اور تیسری چیز، اس گناہ کو ہم آئندہ دوبارہ اپنی پوری زندگی میں کبھی نہیں کریں گے. تیسری یہ چیز بھی، عزم ہو، حوصلہ ہو. آئے اللہ یہ مجھ سے بہت غلط کام ہو گیا، میں وعدہ کرتا ہوں اے اللہ آئندہ کبھی اس گناہ کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، اس گناہ کو نہیں کروں گا. جب تک یہ تین چیزیں ہمارے توبہ میں شامل نہیں، ہماری توبہ قبول نہیں ہوگی. انہی تینوں چیزوں کا عزم، ارادہ اور حوصلہ کرنا یہ توبۃ نصوحہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحہ، اے ایمانوں والو اللہ رب العالمین کے حضور سچی اور خالص توبہ کرو. جب تم خالص اور سچی توبہ کرو گے، خالص اور سچی توبہ کرو گے تو کیا ہوگا؟ عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، تو قریب ہے کہ تمہارا رب تمہاری گناہوں کو نیکیوں، تمہارے گناہوں کو مٹا دے، تمہارے گناہوں کو ختم کر دے، تمہیں معاف کر دے اور تمہارے گناہوں کو مٹا دے. وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں ایسی جنتوں کے اندر داخل فرما دے جس کے اندر نہریں بہ رہی ہوں گی، جس کے اندر چشمے جاری ہوں گے. قرآن کی اس آیت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ سچی توبہ، اللہ رب العالمین کے حضور گڑ گڑانا، رونا. دنیا میں کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جس کا علاج اللہ رب العالمین نے نہ اتارا ہو. کوئی بیماری اگر پیدا کی ہے تو اس کا علاج بھی اتارا ہے. اگر ہمیں اور آپ کو بخار آتا ہے تو اس کا علاج بھی ہے، ہمیں اور آپ کو کھانسی ہو جاتی ہے تو اس کا علاج بھی ہے، ہمیں اور آپ کو پیٹ میں درد ہو جاتا ہے تو اس کا علاج بھی ہے. علاج تو کینسر تک کا ہے جس کو دنیا کہتی ہے لا علاج. اب کینسر کا کوئی علاج نہیں، لیکن علاج اس کا بھی ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہمارا علم اور ہماری عقل ابھی اس کی تحقیق تک نہیں پہنچ پایا. کل انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے علم سے انسان کینسر کی تحقیق بھی کر لے گا اور اس کا علاج بھی ڈھونڈ لے گا. جیسے کل تک کہتے تھے ٹی بی کا کوئی علاج نہیں ہے اور لوگ ٹی بی کی بیماری میں مر جاتے تھے، لیکن آج ٹی بی کا علاج ڈھونڈ لیا گیا اور تلاش کر لیا گیا. اسی طریقے سے کینسر کا ابھی تک کوئی علاج ملا نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ کل اللہ رب العالمین کا دیا ہوا علم ہمیں کینسر کا علاج بھی ڈھونڈنے پر ہمیں مجبور کر دے گا اور ہم اس کا علاج ڈھونڈ لیں گے. کینسر کا بھی علاج ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں دنیا میں کوئی ایسی بیماری نہیں جو اللہ نے پیدا کی اور اس کا علاج نہ اتارا ہو سوائے موت کے. موت ایک ایسی بیماری ہے جس کا علاج اللہ کرا ہے. دوائیں ایک لمٹ تک کام کرتی ہیں اور جب وہ لمٹ کراس ہو جاتی ہے تو دوا کام کرنا بند کر دیتی ہے اور انسان اس دنیا کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے. موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج اللہ نے اتارا ہے. تو جب بیماری اتاری ہے تو اس کا علاج بھی اتارا ہے. جب اللہ نے گناہ کی توفیق دی انسان کو اور گناہ کروایا ہے، پیدا کیا ہے گناہ، تو اس گناہ کا علاج بھی بتایا کہ میرے بندو جب یہ گناہ تم سے ہو جائے تو تم کیا کرو. آپ غور کریے، اس مثال پر غور کیجیے آپ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کی تخلیق کی، پھر حضرت آدم علیہ السلام کے اندر روح ڈالی، پھر ان کو جنت کے اندر داخل فرما دیا، اور جب روح ڈال کر ان کو جنت میں بھیجا تو ان کی پسلی سے حوا کو پیدا کیا اور دونوں کو جنت کے اندر داخل کر کے فرمایا کلوا واشربوا،
اے آدم و حوا تم دونوں اس جنت کے اندر جو مرضی چاہو کھاؤ، جو مرضی چاہے پیو، جو مرضی چاہے جہاں چاہے گھومو پھرو ٹہلو، لیکن بس تمہارے اوپر ایک باؤنڈیشن ہے، تمہارے اوپر ایک حد نافذ ہے، اور وہ یہ ہے فلا تقربا هذه الشجرہ، اے آدم و حوا تم دونوں اس درخت کے پاس مت جانا، اس کا پھل مت کھانا۔ بس ایک باؤنڈیشن تھی اس درخت کے قریب مت جانا، ایک حد تھی اس پیڑ کے قریب مت جانا، اس کا پھل مت کھانا۔ آدم و حوا دونوں کو بس وہاں جانے سے منع کر دیا تھا۔ شیطان آیا اور اس نے بہکانا شروع کر دیا، آدم و حوا کو دونوں کو اس درخت کے قریب لے گیا اور اس نے وہ پھل کھلوا دیا۔ ارے اللہ نے تو ایسے ہی منع کر دیا ہے، جو اس درخت کے پھل کو کھا لیتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے جنتی ہو جاتا ہے، پھر کبھی نہیں نکالا جاتا، ایک بار کھا لو۔ بہکا دیا، آدم و حوا دونوں اس درخت کے قریب گئے اور اس کا پھل کھا لیا۔ حضرت آدم اور حوا نے اپنی مرضی سے پھل کھایا تھا؟ نہیں، اگر اللہ کی مرضی شامل نہ ہوتی تو پھل کھا لیتے۔ بھائی جنت میں شیطان کا کیا کام تھا؟ کیا جنت میں بھی شیطان کی انٹری ہو سکتی تھی؟ نہیں، لیکن گیا شیطان، اللہ نے بھیجا۔ اللہ کی مرضی شامل تھی کہ آدم اس پھل کو کھائیں، حکم بھی دیا کہ قریب مت جانا، اور ایک غلطی کرائی بھی جا رہی ہے۔ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ آدم علیہ السلام سے غلطی کرنے کی پریکٹس کروائی جا رہی ہے، کیونکہ ہمیں تمہیں دنیا میں بھیجنا ہے۔ غلطی کرو گے تو دنیا میں بھی جا کر تم سے غلطیاں ہوں گی، پریکٹس کر لو۔ فرشتوں سے غلطی نہیں ہوتی، ایک پریکٹس کرائی گئی۔ آدم اور حوا دونوں نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا، اور جیسے ہی کھایا فوراً جنتی لباس ان کے جسم سے اتر گیا۔ حکم ہوا ہے آدم و حوا تم دونوں نے میری نافرمانی کی، اب تمہیں جنت کا کوئی کپڑا پہننے کا حق نہیں ہے۔ حضرت آدم و حوا نے درخت کے بڑے بڑے پتوں کو توڑ کر اپنے شرمگاہ کو چھپایا۔ فطرت ہے انسان کی اپنا سطر چھپانا۔ پتہ نہیں کیسے لوگ انڈر ویئر پہن کر نہا لیتے ہیں، تالاب میں، ندی کے کنارے، ہینڈ پائپ پر، جبکہ ناف سے لے کر گھٹنے تک کا حصہ مرد کو مرد سے بھی چھپانا ہے، اور یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ حضرت آدم و حوا سے جب جنتی کپڑا اترا تو انہوں نے درخت کے بڑے بڑے پتوں سے توڑ کر انہوں نے اپنے شرمگاہ کو چھپایا، اپنے سطر کو چھپایا۔ یہ انسان کی فطرت میں داخل ہے اپنے سطر کو چھپانا۔ پھر آدم و حوا دونوں کو جنت سے نکال دیا گیا اور ان دونوں کو دنیا میں بھیج دیا گیا کہ اب جاؤ، تم نے ہماری نافرمانی کی ہے، ہمارا کہنا نہیں مانا ہے، اب تمہیں جنت میں رہنے کا حق نہیں۔ اللہ چاہتا تو اس غلطی کی وجہ سے جہنم میں بھی ڈال سکتا تھا، لیکن نہیں، جاؤ، اب تمہیں دنیا میں بھیجا جا رہا ہے۔ چونکہ شیطان نے بھی آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا، ابلیس نے، اس لیے اللہ رب العالمین نے ابلیس کو بھی نکالا کہ جا، تجھے بھی راندہ درگاہ کیا جا رہا ہے۔ آدم و حوا دونوں کو دنیا کے اندر بھیج دیا گیا۔ اب غلطی تو کر بیٹھے، خطا تو کر بیٹھے کہ درخت کا پھل نہیں کھانا چاہیے تھا، لیکن کھا لیا۔ اب اس غلطی ہو گئی ان سے تو اللہ نے اس کا علاج بھی بتا دیا۔ اے آدم و حوا تم دونوں نے غلطی تو کی ہے، لیکن اب مجھے منا بھی سکتے ہو، یہ غلطی کی ہے تو تم مجھے راضی بھی کر سکتے ہو۔ تو ایک دعا بھی سکھلائی۔ آدم و حوا دونوں نے اس دنیا میں آنے کے بعد ایک غلطی کرنے کے پاداش میں نکالے گئے اور دنیا میں بھیج دیے گئے۔ دنیا میں آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی سکھائی ہوئی اس دعا کو انہوں نے پڑھ کر اپنی غلطی کا اعتراف کر کے اپنے رب کو منا لیا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، ہم دونوں نے اپنے نفسوں پر، اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ وان لم تغفر لنا، اگر تو نے ہماری مغفرت نہ فرمائی، وترحمنا، اور ہمارے اوپر رحم نہ فرمایا، لنکونن من الخاسرین، تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، ہم گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ نے اگر گناہ کی تخلیق کی ہے تو اس کا علاج بھی بتایا ہے کہ میرے بندو، جب تم سے گناہ ہو جایا کرے تو تم مجھے منا لیا کرو، توبہ اور استغفار کیا کرو۔ توبہ اور استغفار کرنا
इंसान के ऊपर लाजमी है। गुनाह तो होंगे, गलतियां तो होंगी, और आज मैं तुमको एक अजीब बात बता देता हूं। कोई इंसान दुनिया में बिल्कुल नेक बन के रहना चाहे और वो ये चाहे कि हमसे कभी कोई गुनाह ना हो, बिल्कुल फरिश्ते हम बन जाएं, तो ऐसा वो कर भी नहीं सकता है। और अगर उसने बनने की कोशिश की फरिश्ता, एकदम गुनाह को छोड़कर फरिश्ता बनने की कोशिश की, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को ऐसी मखलूक की जरूरत ही नहीं है। ऐसी मखलूक तो अल्लाह के पास पहले से मौजूद है, फरिश्ते जो गुनाह नहीं करते हैं। फिर तुम्हारी जरूरत क्या है? फिर तुम्हें इस दुनिया में पैदा क्यों किया है? ऐसी मखलूक तो है अल्लाह के पास पहले से। अब कहो इबादत के लिए पैदा किया है फरिश्ता? नहीं, इबादत करने वाले तो फरिश्ते बहुत हैं। अरे हम और आप क्या अल्लाह की इबादत करेंगे? अत्ततिस्समा व हुक्कलहन तैत माफीहा मौज़िउ अर्बअ असाबिया इल्ला व मलकुन वाज़िउन जबहतहु साजिदन लिल्लाहि ताला। आसमान फरिश्तों के वजन से, फरिश्तों के बोझ से चुरमुरा रहा है। मोटा आदमी आपकी चारपाई पर बैठ जाए तो चारपाई की आवाजें निकलती हैं, चुर बोलने लगती है। अल्लाह के नबी कहते हैं कि आसमान फरिश्तों के वजन से और फरिश्तों की तादाद से चुरमुरा रहा। इतने फरिश्ते हैं आसमान पर। माफिया मौज़िउ अर्बअ असाबिया, 4 उंगली के बराबर कोई जगह खाली नहीं है आसमान पर। 4 उंगली के बराबर इतनी भी जगह खाली नहीं है आसमान में जहां फरिश्तों ने सजदे में सर न रख दिया हो। कितनी इबादत करने वाले फरिश्ते मौजूद हैं। हम लोग खाने काबा का तवाफ कर लेते हैं, हज करके उम्रा करके आ जाते हैं, 2 साल बाद फिर चले जाओ, 4 साल बाद फिर चले जाओ। खाने काबा के बिल्कुल सीधे चले जाइए आप छठे आसमान पर। छठे आसमान पर बैतुल मामूर है जहां फरिश्ते उसका तवाफ करते हैं। जो फरिश्ते एक बार 7 चक्कर लगाकर एक तवाफ कर लेते हैं, 7 चक्कर का एक तवाफ होता है ना, जब 7 चक्कर लगा लेते हैं, एक तवाफ कर लेते हैं, तो फरिश्ते फिर लाइन में खड़े हो जाते हैं कि अब दोबारा जब नंबर आएगा तो हम तवाफ करेंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं फिर कयामत की सुबह तक उनका दोबारा नंबर नहीं आता। कितने फरिश्ते मौजूद हैं। तो आप ये कहो कि अल्लाह ने हमें इबादत के लिए पैदा किया है, तो गलत है। इबादत के लिए तो फरिश्ते भी मौजूद थे। और आप ये चाहो कि अब हमसे गुनाह ही ना हो दुनिया में, हम बिल्कुल फरिश्ते बन जाएं, तो यह भी मुमकिन नहीं। ऐसी मखलूक की भी जरूरत अल्लाह को नहीं है। ऐसी मखलूक तो अल्लाह के पास पहले से मौजूद है। गुनाह होंगे, अल्लाह चाहता भी यही है। और अगर किसी बंदे ने कोशिश की कि हम बिल्कुल ही गुनाह ना करें, फरिश्ते बन जाएं, तो अल्लाह कहता है यस्तब्दिल कौमन गैरकुम, हम तुम्हें तुम्हारी दूसरी कौम से बदल देंगे, हम तुम्हें हलाक कर देंगे, तुम्हें बर्बाद कर देंगे। फिर तुम्हारी जगह पर ऐसी कौम लाएंगे जो दुनिया में आएगी और नेकियों के साथ साथ उनसे गुनाह भी होंगे। और जब उनसे गुनाह होंगे तो वो मेरा दरवाजा खटखटाएंगे, मुझे पकड़ेंगे, मुझसे मांगेंगे, तौबा करेंगे, इस्तिगफार करेंगे और मेरे सामने अपना दामन फैलाकर अपने गुनाह की माफी मांगेंगे। हम ऐसी कौम को पैदा करेंगे। अल्लाह को अच्छा लगता है कि मेरा बंदा हमसे माफी मांगे। अल्लाह को अच्छा लगता है कि मेरा बंदा मुझसे तौबा करे। अल्लाह को अच्छा लगता है कि मेरा बंदा मेरे सामने अपने दोनों हाथों को फैलाकर मुझसे इस्तिगफार करे, मग़फ़िरत तलब करे। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इस्तग़फ़िरू रब्बकुम व इन्नी लअस्तग़फ़िरुल्लाह फिल यौम मियत मर्रा। लोगो तुम अपने रब से इस्तिग़फ़ार करो, मग़फ़िरत तलब किया करो, तौबा किया करो, अपने रब से अपने गुनाह की माफी मांगा करो। व इन्नी लअस्तग़फ़िरुल्लाह फिल यौमी मियत मर्रा। मेरा हाल ये है, अल्लाह के नबी कहते हैं मेरी कंडीशन ये है, मेरा हाल ये है कि मैं एक दिन में 100 से ज्यादा बार अल्लाह रब्बुल आलमीन से इस्तिग़फ़ार करता हूं, मग़फ़िरत तलब करता हूं। खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह 100 से ज्यादा बार अल्लाह से मग़फ़िरत तलब कर रहे हैं, जबकि नबी गुनाहगार नहीं है। अल्लाह के रसूल से गुनाह नहीं होता, मासूम है। अल्लाह ने नबी को बिल्कुल मासूम बनाकर भेजा है, इम्कान नहीं है गुनाह करने का। लेकिन इसके बावजूद अल्लाह के रसूल क्या कह रहे हैं कि मैं दिन भर में 100 से ज्यादा बार अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करता हूं। तो जब नबी का यह हाल है तो फिर हमारा और आपका क्या हाल होना चाहिए? हमें और आपको अपने रब से कितनी माफी मांगना चाहिए, कितनी तौबा और इस्तिग़फ़ार करना चाहिए, अपने रूठे हुए रब को कितना मनाना चाहिए।
اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو حکم دیتا ہے وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے نبی کہہ دو رب اغفر، اے میرے رب مجھے بخش دے، وارحم اور میرے اوپر رحم فرما، وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ یاد رکھیے گا دنیا میں ہم اور آپ سے خطائیں ہوں گی۔ اللہ کے نبی فرماتے کلو بنی آدم خطاؤن، ہر آدم کے بیٹے سے خطا اور غلطی ہو سکتی ہے، ہر آدم کا بیٹا خطا کار ہے۔ وخیر الخطائین التوابون، اور سب سے بہتر گناہگار وہ ہے۔ گناہگار بھی بہتر ہوتا ہے کیا؟ ارے گناہگار بھی کوئی اچھا ہوتا ہے کیا؟ لیکن اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اچھا گناہگار وہ ہے، ذرا تصور کریے آپ، کلو بنی آدم خطاؤن، ہر آدم کا بیٹا گناہگار ہے، جتنے بھی دنیا میں انسان ہیں سب گناہگار ہیں۔ وخیر الخطائین التوابون، اور بہترین گناہگار وہ ہے جب اس سے گناہ ہو جائے تو وہ توبہ کر لے۔ گناہگار کو بہترین بتایا ہے، لیکن کون سے گناہگار کو؟ جس سے اگر انجانے میں کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً وہ توبہ کر لے اور اپنے رب کو منا لے، اس کو بہتر انسان بتایا ہے، بہتر گناہگار بتایا ہے۔ جب بارشیں نہ ہوا کرے تو سمجھا کرو کہ ہمارے گناہ حد سے آگے بڑھ گئے۔ شادی کے 10 15 20 سال کے بعد بھی اگر بچہ پیدا نہ ہو تو سمجھ لو کہ ہماری نیکیوں میں کمی ہے اور ہم بہت گناہگار ہو گئے ہیں۔ اگر ہمارا اناج قحط سالی کا شکار ہو جائے، کھیتوں میں پانی نہ آئے تو سمجھ لو کہ ہم گناہگاری بہت زیادہ ہمارے گناہ بڑھ گئے۔ فرمایا یہ تمام نعمت، بارش جو آسمان سے رکتی ہے وہ انہی گناہوں کی پاداش میں رکتی ہے۔ سورہ نوح پڑھیے، حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں سے کہتے ہیں وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، آئے میری قوم کے لوگوں اللہ سے مغفرت طلب کرو، اللہ سے مغفرت طلب کرو، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ انہو کان غفارا، وہ بہت ہی زیادہ بخشنے والا ہے، بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ جب تم اپنے گناہوں کی معافی اللہ رب العالمین سے مانگو گے، یرسل السماء علیکم مدرارا، تو اللہ رب العالمین تمہارے اوپر آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا۔ دیکھ رہے ہیں استغفار و توبہ کی فضیلت۔ جب تم اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو گے، استغفار کرو گے، مغفرت طلب کرو گے، تو اللہ کیا کرے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، تو تمہارا رب تمہارے اوپر آسمان سے موسلادھار بارش برسائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہارے مال میں اضافہ فرمائے گا، تمہارا مال بڑھائے گا، تمہارے مالوں میں برکت دے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہیں اولادیں عطا فرمائے گا۔ مغفرت کی فضیلت دیکھیے، تمہیں اولاد دے گا اگر تم صاحب اولاد نہیں ہو تو۔ يُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، مال سے تمہیں برکت سے نوازے گا اور تمہیں اولادیں دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے فصل لہلہانے لگیں گے، اللہ رب العالمین تمہیں باغات سے نوازے گا، ہری بھری سبزیوں سے نوازے گا، یعنی تمہاری کھیت اور کھلیانوں میں بھی برکت دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہیں کنویں پانی کے چشمے عطا فرمائے گا۔ یہ نعمتیں بہت بڑی نعمت تھی اس زمانے میں میرے بھائیوں، اسی حساب سے قرآن کی آیت نازل ہوئی، اس کو آج کے اس دور میں بھی فٹ کر سکتے ہو۔ اللہ تمہاری روزی میں برکت دے گا، اگر تم ٹیلر ہو تو تمہارے کپڑوں کے کاروبار میں برکت دے گا، اگر تم کسی شاپ دکان پر بیٹھتے ہو تو اللہ تمہاری دکان میں برکت دے گا، تم جو بھی بزنس کرتے ہو اگر وہ جائز ہے تو اللہ رب العالمین اس میں تمہیں برکت دے گا۔ اور وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہیں چشمے اور باغ اور پانی سے بھی نوازے گا۔ پانی کی قدر و قیمت ذرا اندازہ لگائیے، کسی ملک میں چلے جائیے، ہمارے استاذ محترم ایک بار جب گئے تھے ایک ایسی کنٹری میں، وہ ذکر کر رہے تھے کہ گئے تو ہوٹل میں جب ایک بوتل پانی منگایا تو اس پانی کا بل ان کو دینا پڑا، اس دور میں وہ کہتے کہ اس کا بل ہم کو دینا پڑا 800 روپے اس زمانے کا۔ 30 سال پہلے انہوں نے ہمارے مدرسے میں جھنڈا نگر میں انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا تھا میرے بھائیوں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس ملک میں پانی نہیں پایا جاتا ہے اس ملک کے اندر پوچھو پانی کی قدر و قیمت کیا ہوتی ہے۔
ہم تو جتنا چاہتے پانی بہاتے ہیں، اس کا بھی حساب و کتاب ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو بناتے تھے تو 2 مد پانی سے وضو بنا لیتے تھے، 2 مد، 4 مد کا 1 سا ہوتا ہے، 4 مد کا 1 سا، اور 1 سا تقریباً 2.5 لیٹر، 2.5 کلو مان لو، 2.5 لیٹر کا 1 سا۔ اب 2 مد یعنی آدھا سا سے وضو بنا لیتے تھے، 600 650 گرام، 600 650 ml پانی سے وضو بنا لیتے تھے۔ آج ہم اور آپ بنائیں گے؟ 1 سا سے کچھ زیادہ نہیں، 2.5-3 لیٹر پانی سے غسل کر لیا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم کر لیں گے اتنا؟ تو پانی آپ کو اس سے زیادہ پانی تو پہلے سر پہ ڈالنے کے لیے چاہیے، اس کے بعد صابن لگائیں گے تو سر دھلنے کے لیے الگ، اور بدن پہ لگائیں گے اس کے لیے الگ۔ ذرا تصور کریے، پانی کا بھی حساب و کتاب ہوگا۔ بیٹھ گئے نل کے پاس اور ٹوٹی کھول دی اور لگے وضو بنانے، پانی گرتا جا رہا ہے اور آپ کلا کر رہے ہیں، ہاتھ دھل رہے ہیں، منہ دھل رہے ہیں اور پانی چل رہا ہے، حساب و کتاب ہوگا آپ سے اس کا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، میری قوم کے لوگوں رب سے استغفار کرو، تمہارا رب بہت ہی زیادہ بخشنے والا ہے۔ جب تم ایسا کرو گے تو اللہ آسمان سے موسلادھار بارش برسائے گا، تمہارے مالوں میں اضافہ فرمائے گا اور تمہیں اولادیں عطا فرمائے گا، تمہارے رزق میں برکت دے گا، تمہارے کھیتیوں میں برکت دے گا اور تمہیں پانی اور چشموں سے نوازے گا۔ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں ایک بار قحط پڑ گیا، سوکھا پڑ گیا۔ لوگوں نے کہا امیر المومنین چلیے کہیں دعا کرتے ہیں، نماز استسقاء پڑھتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ رحمت کی بارش فرما۔ حضرت عمر فاروق نے کہا ہاں ٹھیک ہے، نکلے میدان میں، اور جب میدان میں نکلے تو وہاں انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھائی، نماز استسقاء پڑھی، اور جب دعا کرم پر آیا تو صرف یہ کہا استغفر اللہ ونستغفر اللہ، اے اللہ میں بھی استغفار کرتا ہوں، میں بھی تجھ سے اپنی غلطی اور گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، اور ہم سب گناہگار ہیں، اے اللہ ہم سب بھی تجھ سے استغفار کرتے ہیں، مغفرت طلب کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں بخش دے، ہمارے بچوں کو بخش دے، ہماری بیوی کو بخش دے، ہمارے اولاد کو بخش دے، ہماری قوم کو بخش دے، ہم تمام لوگوں پر رحم فرما، اللہ ہم تمام لوگوں کی مغفرت فرما دے۔ یہ دعا کی اور واپس چلے آئے۔ جب دربار خلافت میں آئے تو تمام لوگوں نے گھیر لیا امیر المومنین، ہم نماز استسقاء کے لیے گئے تھے، ہمیں امید تھی کہ آپ رو رو کر اللہ سے بارش کی دعا کریں گے، رحمت کی بارش مانگیں گے، لیکن آپ جب میدان میں نکلے، نماز پڑھائی، آپ نے ایک بھی مرتبہ اللہ سے یہ دعا نہیں کی کہ اللہ ہم بارش کے مارے ہوئے ہیں، ہم پر رحمت کی بارش فرما، اے اللہ ہمارے کھیتوں میں اناج سوکھ گیا ہے، اللہ رحمت کی بارش برسا کر ہمارے اناج کو ہرا بھرا کر دے۔ آپ نے ایک بھی بار بارش کی دعا نہیں مانگی۔ کیا وجہ ہے؟ تفسیر ابن کثیر پڑھی ہے۔ اے امیر المومنین، آپ نے صرف یہ کہا اللہ ہم کو بخش دے، ہم تمام مسلمانوں کو، ہم تمام لوگوں کی مغفرت فرما، جبکہ ہم بارش کی دعا کرنے کے لیے گئے تھے اور آپ نے بارش کی کوئی دعا نہیں فرمائی۔ تو حضرت عمر فاروق نے روتے ہوئے فرمایا ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو، ہم نے بارش کی دعا نہیں مانگی، لیکن ہم نے استغفار کیا، اللہ سے مغفرت طلب کی۔ آئے میرے بھائیو، میں نے مغفرت کی دعا کر کے آسمان کے ان دروازوں کو کھٹکھٹا دیا ہے، ان دروازوں میں سوراخ پیدا کر دیا ہے جہاں سے بارش کے قطرے آتے ہیں۔ ہم نے مغفرت کی دعا کر کے، مغفرت مانگ کر آسمان کے ان دروازوں کو جھنجھوڑ دیا ہے جہاں سے بارش آتی ہے، ہم نے آسمان کے ان دروازوں کو نچوڑ دیا جہاں سے بارش آتی ہے۔ اگر اللہ نے ہماری مغفرت طلب کر لی، ہماری دعا قبول کر لی، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیا، تو انشاءاللہ بارش بھی ہمارے پاس بہت جلدی ہوگی۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم گناہگار ہیں، مغفرت کرو۔ ہمارے پاس اولادیں نہیں ہیں تو دعائے مغفرت مانگو، اگر بارش نہیں ہوتی ہے تو مغفرت طلب کرو اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ ہمارے پاس جو بھی مصیبت آتی ہے وہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہے، اس لیے ہمیں مغفرت طلب کرنا ہے اور اللہ سے معافی مانگنا ہے، اور ایسی معافی مانگنا ہے کہ اس معافی کے اندر، اس توبہ کے اندر یہ جذبہ ہو کہ اللہ آئندہ ہم یہ گناہ نہیں کریں گے، اس کو گناہ کو چھوڑ دیا جائے اور اس گناہ پر ندامت و شرمندگی ہو۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنے گناہوں پر نادم ہونے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں اس گناہ کو فوراً چھوڑنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اس گناہ کو آئندہ کبھی دوبارہ نہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم انسان ہیں، ہم سے خطائیں تو ہوں گی، ہماری
ہم انسان کا کمال بھی یہی ہے کہ وہ نیکی اور گناہ دونوں کرتا ہے۔ اے اللہ نیکیاں کرنے پر ہمیں خوشی ہونے کا اور گناہ کرنے پر ہمیں رنجیدہ اور غمگین ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنے گناہ کے بعد ہمیں شرمندہ ہو کر تیرے دربار میں گڑ گڑانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ چل جائے تو فلمی دنیا میں بہت سے ہیرو مسلمان کا رول کرتے ہیں، اور گولی لگی تو کہتے لا الہ الا اللہ محمد الرسول، مرنے سے پہلے کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو جنتی ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کا صدقا للقلب اپنے دل کے گہرائی سے اور اس کے تقاضے پورے کیے، زندگی بھر ایک اللہ کی عبادت کرتا رہا، وہ جنت میں جائے گا۔ کہ حدیث میں آتا من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جو اس حال میں مرا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تھا وہ جنت میں جائے گا۔ دیکھ رہے ہیں جنت کے دروازے۔ ایک حدیث میں آتا ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، مرنے سے پہلے جس کا زبان سے آخری جملہ لا الہ الا اللہ نکلا وہ جنت کے دروازے میں۔ بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا 70,000 لوگوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کرے گا۔ کتنے؟ 70,000۔ آپ یہ کہہ کر اندر چلے گئے، صحابہ میں تشویش ہو گئی، 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کی جنت میں جائیں گے، کون ہوں گے؟ ان میں ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اللہ کے رسول تھوڑی دیر کے بعد اپنے حجرے سے اپنے گھر سے باہر آئے تو آپ نے فرمایا جاننا چاہتے ہو کہ وہ کون لوگ ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے؟ صحابہ نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذین هم لا یتطیرون، جو بدشگونی نہیں لیتے ہوں گے۔ بدشگونی جانتے ہو؟ ہم نے کوئی کام کیا، پورے ہفتے فائدہ ہوا، منگل کے دن نقصان ہو گیا، آج 10-20 ہزار 50,000 کا نقصان ہو گیا۔ پھر بدھ جمعرات جمعہ شنیچر اتوار سوموار پھر خوب اچھا کام چلا 6 دن، دوسرا منگل آیا پھر ہمیں 50-60 ہزار کا، پہلے بھی منگل کو نقصان ہوا اب بھی منگل کو نقصان ہوا۔ پھر ہم نے کام کیا بدھ جمعرات جمعہ شنیچر اتوار سوموار خوب فائدہ ہوا، پھر تیسرا منگل آیا پھر 50-60 ہزار کا نقصان۔ یہ منگل کا دن ہمارے لیے اچھا نہیں۔ چوتھی مرتبہ منگل کو نقصان ہوا، اب منگل کو میں کام ہی نہیں کروں، میرا نقصان ہوتا۔ منگل کا دن منحوس دن ہے، ہم نے منگل کے دن کام چھوڑ دیا، یہ ہے بدشگونی۔ ڈرائیور صاحب جا رہے ہیں، گاڑی چلا رہے ہیں، مولانا جرجیز کو لے کے جا رہے ہیں، اچانک روک لی، کیا ہوا؟ کیوں روکے بھائی؟ ارے روکیے نا 2 منٹ روکو، کیا ہوا؟ کیا بلی راستہ کاٹ روک دی گاڑی، بلی نے، ارے چلو یار کچھ نہیں ہوتا، نہیں مولانا صاحب آپ کو جانا ہو جائے، ہم تو رکے، ہم نہیں 2 منٹ، اب مجبوری میری ہے، رکنا ہی پڑے گا بھیا، اسٹیئرنگ تیرے ہاتھ میں ہے، 2 منٹ کے بعد چل رہا ہے، کیوں؟ بلی نے راستہ کاٹا، ہم تو بھائی روکیں گے۔ ارے ڈرائیور، اس اللہ کی مخلوق بلی کے راستہ کاٹنے پر تو منحوس سمجھتا ہے سفر؟ اگر گاڑی روکنا ہے تو اس وقت روک جب مودی راستے سے گزر جائے، گاڑی روکنا ہے تو اس وقت روک جب یوگی راستے سے کاٹ دے، گاڑی روکنا ہے تو اس وقت روک جب یہ MLA اور MP تیرے سامنے سے گزر جائے۔ اس مخلوق کے گزر جانے سے تو راستہ کاٹ رہا ہے، جس کو تم منحوس سمجھتا ہے۔ سب سے زیادہ نحوست تو ان نیتاؤں میں بھری ہوئی ہے، اگر آفت آنے والی ہوگی تو ان نیتاؤں کے گزرنے کے بعد آئے گی، اس بلی سے کیا فائدہ؟ بیچارے کو اس راستہ، حاجی صاحب حج کرنے جا رہے تھے واپس آ گئے، بیوی نے پوچھا کیا ہوا؟ بولے بلی راستہ کاٹ رہی، کل جائیں گے۔ کتنا کمزور ہمارے ایمان ہے۔ الذین هم لا یتطیرون، جو بدشگونی نہیں لیتے ہوں گے۔ عرب کے لوگ کیا کرتے تھے؟ کہیں سفر کرنا ہوتا تھا، سفر کہیں جانا ہوتا تھا تو 2 پرندے وہ اٹھا اپنے ہاتھ میں لیتے تھے، ایک پرندہ وہ اپنے ہاتھ میں لیتے تھے اور اس کو چھوڑ دیتے تھے، ایسے چھوڑ دیا، اگر وہ پرندہ داہنی طرف بھاگا، سیدھی طرف اڑ گیا، سیدھی طرف اڑا تو کہتے تھے سفر اچھا ہوگا، ہمیں اس سفر میں منافع ہوگا، خیر ہمیں ملے گی، ہم وہ سفر کرتے تھے۔ پرندے کو چھوڑا، اگر وہ الٹی طرف بائیں طرف لیفٹ سائڈ بھاگا تو کہتے ہیں ہم سفر نہیں کریں گے، سفر میں ہمارا نقصان ہوگا۔ وہ چڑیوں سے پرندوں سے بدشگونی لیتے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ جنت میں 70,000 لوگ جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، ان میں وہ لوگ شامل ہوں گے الذین هم لا یتطیرون، جو بدشگونی نہیں لیتے ہوں گے۔
दिन से, परिंदों से, जानवरों से बदशगुनी नहीं है। वल्लज़ीना हुम ला यक्तऊन, जो अपने जिस्म को दगवाते नहीं होंगे। दगवाना जानते हो ना, यहाँ नाम लिखा जा रहा है, दाग दाग कर, बड़ी तकलीफ होती है उससे। मसलन हमें किसी लड़की से प्यार है, उसका नाम है आयशा, अब ऐसा दगवार है कि आयशा मिटे नहीं, सीने पे इधर आग जलाकर भी दगवाते हैं। याद रखना, जिसने अपने जिस्म को दगवाया वो जन्नत का दरवाजा नहीं देखेगा। और अब्दुल्लाह इब्न अब्बास का फतवा तो यहाँ तक है कि जिसने अपने जिस्म पर दगवाया हो और बगैर ऑपरेशन किए उसको सही कराए, बगैर मर गया हो, तो ऐसे शख्स की नमाज जनाजा मत पढ़ाओ और मुसलमानों के कब्रिस्तान में उसको दफन भी मत करो। अपने गरीबानों में झांक लेना किस किसने दगवाया है। बड़ी मोहब्बत के दीवाने हो लड़कियां लड़कों के नाम कि हम वो मुसलमान हैं और हमारा इस्लाम भी वही है। असल में हमने जो इस्लाम उनके सामने पेश किया है, उस इस्लाम को वो ये समझते हैं कि ये इनका एक नया दीन है, नया मजहब है, और ये वही दीन है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह लेकर आए। इससे पहले ये दीन था ही नहीं। जब उनके दिमाग में और उनके जहनों में ये गलतफहमी बैठी हुई है, इसलिए वो हमें परेशान भी करेंगे और इस्लाम का मजाक भी उड़ाएंगे। जिस दिन उनके जहन में, उनके दिमाग में ये चीज आ जाएगी कि दर हकीकत हम इस्लाम का मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, बल्कि हम उस धर्म का मजाक उड़ा रहे हैं जो धर्म ईसा का भी था, जो धर्म मूसा का भी था, जो मजहब नूह का भी था, जो मजहब आदम से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह तक सारे नबियों का धर्म और मजहब वही था। बल्कि यही धर्म जिस दिन हम मजाक उड़ा रहे हैं, यही मजहब कृष्ण जी का भी था और यही मजहब रामचंद्र जी का भी था। जिस दिन उनके समझ में ये बात आ जाएगी, मेरे भाइयों, मजाक उड़ाना छोड़ देंगे और फिर वो इसकी इज्जत करेंगे। लेकिन इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? अभी हमने तसव्वुर किया है, आज हमारे बच्चे सवाल कर रहे हैं कि मस्जिदों से वो लोग कहां चले गए जो हमें अगली सफ में खड़े हो जाने की वजह से पीछे कर दिया करते थे और भगा दिया करते थे। चलो चलो चलो, रोजेदार लोग आते थे, बच्चों को आगे खड़ा हुआ देखते थे, चलो चलो पीछे चलो, पीछे चलो, उनको पीछे कर दिया जाता था। ईद के दिन के बाद से वो बच्चे हमसे सवाल कर रहे हैं कि वो लोग कहां गए मस्जिदों से। जब हम अगली सफ में खड़े हो जाते थे तो वो हमें कान पकड़कर, हाथ पकड़कर पीछे खड़ा कर दिया करते थे और हमें मजबूर होकर उनको जवाब देना पड़ रहा है कि बेटा वो दिन अब, वो लोग अब तुम्हें सिर्फ जुमे को मिलेंगे, जुमे के अलावा किसी और दिन अब वो लोग नजर नहीं आएंगे जो तुम्हें कान पकड़कर और हाथ पकड़ते थे। अब तुम ही हमारी मस्जिदों की लाज बचाओ, तुम ही अगली सफ पर खड़े होकर कम से कम पहली सफ को। आज हमें पूरे हिंदुस्तान के अंदर मस्जिदों की तादाद, पूरे हिंदुस्तान के अंदर मदरसों की तादाद तकरीबन 2 लाख से 2.5 लाख, पूरे हिंदुस्तान के अंदर उलमा की तादाद, मेरे प्यारे साथियों, अंदाजा लगाइए और गौर कीजिए तो तकरीबन 5 से 6 लाख, और पूरे हिंदुस्तान के अंदर उलमा की, मुसलमानों की तादाद तकरीबन 25 करोड़ से 30 करोड़ के बीच। आपने अंदाजा लगाया, मस्जिदें 5 लाख, मदरसे 3 लाख, उलमा तकरीबन 50 लाख और हमारी तादाद 25 से 30 करोड़। लेकिन मस्जिदों में नमाज पढ़ने वाले नमाजियों का परसेंटेज ये 98% मुसलमान कहाँ है। रमजान में ये परसेंटेज बढ़कर थोड़ा सा आगे हो जाता है 5%। ईद और बकरीद की नमाज में ये परसेंटेज थोड़ा सा बढ़कर 10 और 15 से 20% पहुंच जाता है। 80% मुसलमान फिर भी मस्जिदों से दूर है। जरा आप अंदाजा लगाइए, हमें ये दिन देखना, क्यों आप हवा खड़ा कर रहे हो, क्यों आज हमें परेशानी हो रही है, क्यों आज हमें दिक्कत हो रही है, हमारी मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतर रहे हैं। सोशल मीडिया पर कितना चल रहा है, फेसबुक पर और व्हाट्सएप ग्रुप पर ये चीजें कितनी ज्यादा अपलोड की जा रही है। क्या मसला है अजान तेरा भी मुसलमान उठ नहीं पा रहा है और गैर हमने अंदाजा लगाया इस अजान का भी बड़ा अजीब मसला हो गया है। मुसलमान अजान सुनकर उठ नहीं पा रहा है और काफिर बेचारा अजान
की वजह से सो नहीं पा रहा, और हम रो रहे हैं कि ये ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, आगे क्या होगा। अपने वजूद की हम लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी बका की हम लड़ाई लड़ रहे हैं। इसका जिम्मेदार कुरान तो ये कह रहा है कि हमने जो ये दीन तुम्हारी तरफ भेजा है, जो नाजिल किया है, जो उतारा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हमने कोई नया दीन देकर तुम्हें नहीं भेजा। शरअ लकुम मिनद्दीनि मा वस्सा बिही नूहन वल्लज़ी अवहयना इलैक वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा नबीयुद्दीन। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने जो दीन आपके ऊपर नाज़िल किया है, हमने जो दीन आपके ऊपर उतारा है, हमने आपके लिए जिस दीन को मशरूअ करार दिया है, इस दीन की वसीयत, इस दीन का निकाह मैंने हजरत नूह के ऊपर भी किया था, इसी की वसीयत हमने हजरत नूह को भी की थी। मा वस्सैना बिही नूहन वल्लज़ी अवहयना इलैक, जब नूह को जो हमने दीन उतारा था, यही दीन हमने उनको दिया था, और उसके बारे में हमने आपको बाखबर कर दिया है। वल्लज़ी अवहयना इलैक, उसकी वही मैंने आपकी तरफ भेज दी थी, उसकी वही हमने आपको कर दी थी, उसकी खबर हमने आपको दे दी थी। वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा नबीयुद्दीन, और नूह के बाद यही दीन मैंने इब्राहीम को देकर भेजा, मूसा को देकर भेजा और ईसा को भी देकर भेजा। कुरान तो नहीं कह रहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम आपको कोई नया दीन देकर भेज रहे हैं। हमने अपने अमल से ये साबित करने की कोशिश की है कि इस्लाम सिर्फ हमारा मजहब है और इस पर हमारी इजारादारी है, हमारा कब्जा है, और ये दीन मोहम्मद रसूलुल्लाह लेकर आए। नहीं, आज जरूरत थी इस बात की कि हम गैर मुस्लिमों को बताते कि इस दीन से तुम्हें क्यों नफरत हो रही है। ये दीन तो कृष्ण जी का है, ये दीन तो रामचंद्र जी का है, नफरत नहीं करते। उनको बताते कि आपने हमारी मस्जिदों से जिस आजान को बंद कराने की कोशिश की है, ये आजान तो आपके अल्लाह परिषद में लिखी हुई है। मोहम्मद रसूल आपने बताने की कोशिश की कि आजान आपके मजहब के अंदर भी है, और जब आपने बताने की कोशिश नहीं की तो ये दिन हमें भुगतना पड़ेंगे और ये दिन हमें देखना पड़ेगा। आज 98% मुसलमानों को तकलीफ हो रही, क्यों? जब हमारी मस्जिदों में 2% नमाजी आ रहे हैं, तो फिर आजान हो या न हो फर्क किस बात का है? क्यों हमें तकलीफ हो रही है? हमने अगर अपने अमल से साबित किया होता और अपनी मस्जिदों को भरा होता। देख रहे हैं टीवी डिबेट पर गैर मुस्लिम यही तो कह रहे हैं, बीजेपी के बड़े बड़े नेता लोग डिबेट में आकर यही तो कह रहे हैं कि मुसलमान पढ़ते ही कितना नमाज है। ये बताइए कि मस्जिद में एक सब भी पूरी नहीं होती है। जब 10-15 लोग नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं तो 10-15 लोगों के नमाज पढ़ने के लिए आप इतनी तेज आवाज चिल्लाते हैं और चीखते हैं कि उससे आप पूरी बस्ती में की नींद में खलल कर देते हैं। आज डिबेट में ये चीजें चल रही है, हमारे अमली किरदार पर कीचड़ उछाला जाए। हमें बताने की जरूरत ये थी कि ये दीन हमारी नमाजों के बारे में तुम उल्टा सीधा क्यों बोल रहे हो? कृष्ण जी ने भी तो 5 वक्त की नमाज पढ़ी है। श्रीमद् भागवत गीता का 6वां अध्याय का मंत्र नंबर 10 उठाकर देख लो कि पूरी नमाज कृष्ण जी भी पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये बताने की जरूरत थी, लेकिन टीवी डिबेट पर कुछ कटमुल्ला ऐसे पहुंच जाते हैं, वो मुसलमानों के नुमाइंदे नहीं होते, मुसलमानों के रहबर नहीं होते हैं। चूंकि टीवी डिबेट में जो डिबेट में जाता है मौलवी, उसको 5000 रुपए मिलता है। मैं आपको एक बात बता दूं, डिबेट में जितने लोग आते हैं 5000 रुपए उनको मिलता है एक डिबेट में, और डिबेट में उल्टा सीधा बोलकर वो चले आते हैं जिस पर फिर मजाक होता है, और उनको उसी उल्टा सीधा बुलवाने के लिए ही कहा जाता है। अब जैसे एक मरतबा डिबेट हो रही थी, मैं गौर से देख रहा था टीवी पर, उसमें हिजाब के ऊपर डिबेट हो रही है। बताइए कि औरतों को पर्दे में क्यों रख दिया गया है, क्यों 4 दीवारी के अंदर कैद कर दिया गया है? मौलाना साहब उसका जवाब ये दे रहे थे कि साहब इसमें आपको परेशानी क्या है? एक औरत को, एक लड़की को इख्तियार है, वो हिजाब पहन के जाए या ना पहने, दुपट्टा ओढ़ के जाए या उतार के जाए, आपको दिक्कत क्यों हो रही है? एक लड़की की अपनी मर्जी है, वो जैसे जाना चाहे जाए। ये डिबेट में मौलाना साहब जवाब दे रहे थे, जबकि उस डिबेट में जवाब ये देना चाहिए था कि रामचंद्र के छोटे भाई लक्ष्मण ने भी सीता जी का चेहरा नहीं देखा। हम तो अपनी बहनों से और अपनी बेटियों से वो पर्दा करवा रहे हैं जो सीता जी करती थी, और उन्होंने राम के छोटे भाई लक्ष्मण का भी चेहरा नहीं देखा है। डिबेट में अगर वो मौलवी ये बोलता तो
تو ڈیبیٹ کی شکل دوسری ہو جاتی، دوسری شکل اختیار کر لیتے ڈیبیٹ، لیکن الٹا سیدھا بیان دینے کے لیے ان کٹ ملاؤں کو بلایا جاتا ہے اور وہ کٹ ملا الٹا سیدھا بیان دے کر بات چلے آتے ہیں. صرف 5,000 لوگ. ہم جیسے لوگ کہتے ہیں ہمیں ڈیبیٹ میں بلاؤ تو ان کی نانی مرضی کی تمہیں نہیں بلائیں. کیوں نہیں بلائیں گے؟ کیونکہ تم ہماری مرضی کے مطابق بولو گے، تم 2-4 منتر پڑھ دو گے، پھر پوری ڈیبیٹ ہندی دھرم کی طرف جھک جائے گی. میں چیختا رہا، چلاتا رہا، پکارتا رہا کہ مجھے بلاؤ ڈیبیٹ میں. ہم وہ نہیں بلا رہے ہیں. اور ایک بار بلایا بھی تو کہہ دیا کہ سوال میرا ہے اور جواب بھی تمہیں یہ دینا پڑے گا. تو جب تمہیں جواب بھی اپنے مرضی کے دلوانا ہے تو پھر ہمیں کیوں بلایا گیا؟ تو میں نے وہی سے اندازہ لگایا ہے کہ جتنے کٹ ملا جاتے ہیں یہ انہی کا جواب دینے جاتے ہیں. وہ ہمارا جواب نہیں ہے، وہ مسلمانوں کے رہبر نہیں ہے. اس لیے ٹی وی ڈیبیٹ میں ان ملاؤں کے بھاشن، ان ملاؤں کی ڈیبیٹ دیکھنا بند کر دیجیے. یہ اسلام کا مذاق اڑانے کے لیے جا رہے ہیں. یہ ہماری رہنمائی نہیں کر رہے ہیں، الٹا سیدھا جواب دینے کے لیے وہاں جا رہے ہیں. 5 دن سے برابر ٹی وی پہ ہمارا دکھا رہا ہے. کل چھوڑا ہے، پرسوں تک دکھایا ہے، بس کل چھوڑ دیا ہے، کل سے نہیں دکھا رہا، لیکن پرسوں تک اس نے مجھے دکھایا ہے. جبکہ 1-1.5-2 سال سے میری یوپی میں تقریریں نہیں ہو رہی ہیں. کرونا جب سے آیا ہے تب سے ابھی تک یوپی میں تقریریں نہیں ہو رہی ہیں. اب کرونا تھوڑا سا ختم ہو کر یوپی میں تقریر کا ماحول بنا تھا تو لاؤڈ اسپیکر پر بحث شروع ہو گئی. سپریم کورٹ کا آرڈر آ گیا 10 بجے سے لے کے 6 بجے تک لاؤڈ اسپیکر نہیں بجا سکتے ہو، لہٰذا جلسے بھی بند ہو گئے. اب تو جلسے بھی نہیں ہو سکتے ہیں. ہماری خود کی دعویٰ کی ہماری مسجد میں 10 مائک لگے ہوئے تھے، 10 ہارن، 8 مائک تو تڑوا دیے گئے، صرف 2 ہارن لگے رہ گئے. 2 ہارن، اور ان ہارن کی آواز بھی اتنی کم کر دی گئی ہے کہ صرف مسجد تک آئے گی، باہر نہیں جا سکتی ہے. یہ حالات ہیں ہمارے. کون ذمہ دار ہے؟ ہم نے بتانے کی کوشش کی. شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک. یہ دین سبق ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو کوئی نیا دین دے کر نہیں بھیجا ہے. میں نے اسی دین کو حضرت نوح کو دے کر بھیجا تھا. نوح کے بعد ابراہیم کو، موسیٰ کو، عیسیٰ کو بھی یہی دین دے کر بھیجا ہے. یہ وہی دین ہے جو آپ سے پہلے ابراہیم لے کر گئے، آپ سے پہلے موسیٰ اور عیسیٰ بھی لے کر آئے، آپ سے پہلے نوح کو بھی دیا گیا. اسی لیے قرآن نے یہ نہیں کہا آؤ اس قرآن کی طرف، بلکہ قرآن نے اعلان کیا قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اعلان کر دیجئے اے اہل کتاب، اے یہودیوں، اے عیسائیوں، اے یہود و نصارہ، اے کتاب والوں، اے یہودیوں، اے عیسائیوں، آؤ ایک ایسے مول منتر کی طرف. دیکھیے قرآن نے کیا کہا، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم. آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے. اللہ نے کیا کہا؟ اے عیسائیوں آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف، اے یہودیوں آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارا اور تمہارا برابر ہے. یعنی وہ تمہارا بھی کلمہ ہے اور ہمارا بھی کلمہ ہے. دیکھیے کلمے کی بنیاد پر سارے مذاہب ایک ہیں، ہر مذہب کا کلمہ ایک ہی ہے، لا الہ الا اللہ. نوح کا بھی یہی کلمہ تھا، لا الہ الا اللہ. موسیٰ کا بھی یہی کلمہ تھا، لا الہ الا اللہ. عیسیٰ کا بھی یہی کلمہ تھا، لا الہ الا اللہ. کلمے کے پہلے جز میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، کلمے کے دوسرے جز میں ہوئی، وہ بھی اس حساب سے جس قوم کے اندر جو نبی گیا اس کا نام لیا گیا. نوح علیہ السلام نے کلمہ پڑھا تو کیا پڑھا؟ لا الہ الا اللہ نوح رسول اللہ. موسیٰ علیہ السلام نے کلمہ پڑھا تو کیا پڑھا؟ لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ. عیسیٰ علیہ السلام نے کلمہ پڑھا تو کیا پڑھا؟ لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ. اور محمد رسول اللہ نے کلمہ ادا کیا تو کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یعنی کلمے کا پہلا جز اپنی جگہ پر ہے، پہلا جز نہیں بدلا گیا، دوسرا جز نبی کے حساب سے بدلتا گیا، پیغمبر کے حساب سے بدلتا گیا. قرآن نے کہا ایک ایسے مول منتر کی طرف آؤ، ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارا اور تمہارے درمیان برابر ہے. اگر آج ہم نے ان لوگوں کو یہ بتایا ہوتا کہ ہمارا اور تمہارا کلمہ ایک ہی ہے تو آج ہمیں یہ دن نہیں دیکھنا پڑتا. ہم نے اپنے حساب سے دین کو چلانے کی کوشش کی، ہم نے اپنے حساب سے دین کو چلانے کی کوشش کی. ہر چیز کو ہم نے
अपनी अक्ल की कसौटी पर परख कर खुद फैसला करना शुरू कर दिया कि ये जायज है ये नाजायज है। दुनिया इल्म के हुसूल का जरिया दो चीजों को मानती है, हवासे खमसा और दूसरी चीज अक्ल। लेकिन हम मुसलमान इल्म के हुसूल का जरिया तीन चीजों को मानते हैं, हवासे खमसा, अक्ल और सिलसिले वही। फर्क को समझने की कोशिश कीजिए। इल्म किन चीजों से हासिल होता है? हवासे खमसा, आंख, नाक, कान, जबान और हाथ। ये माइक है। ये क्या है हमें नहीं मालूम था, आंख से देखा तो पता चला ये माइक। आंख ने देखकर इल्म हासिल किया है कि ये क्या है। कुछ चीजें आंख से भी पता नहीं चलती। ये फल बिक रहा है, ये अच्छा है या बुरा, ताजा है या सड़ गया है, आप उसको उठाएंगे और उसको सूंघ कर देखेंगे। घर में खाना जब सुबह से लेकर शाम तक रखा रहे और सुबह का खाना जब शाम को खाने की तैयारी होती है तो पहले उसको सूंघती है घर की औरतें कि देखें ये अभी सही है या घुस गया है, खराब हो गया है, तो उसको सूंघ कर देखते हैं। सूंघने के जरिए पता चल जाता है कि ये खाना अभी सही है या खराब हो गया है, खाने के लायक है या सड़ गया है। तो इल्म का हासिल करने का दूसरा जरिया क्या है? आंख से पता चल गया ये क्या चीज है, नाक से पता चल गया कि ये चीज खाने के लायक है या नहीं। एक चीज है हुसूल इल्म के लिए जरिया, कान। हमें पता नहीं ये क्या है, नहीं जानते, पहली बार देखा, किसी से पूछा कि ये क्या है, क्या हुआ, क्या दिक्कत है भाई आपको? भाई पूरे साल मैंने झारखंड छोड़ दिया है और आइंदा भी हम झारखंड आना नहीं चाह रहे हैं, क्यों हमें बचपन कर रहे हैं, इसीलिए हम तंग आ चुके हैं। हम लोग कसम खा रखी है कि हम नहीं आएंगे, छोड़ दिया, फिर भी आप सुन लीजिए, बड़ी मुश्किल से 6 साल से पीछे पड़े थे और मेरे मुंह से निकल गया कराना है जलसा तो करा लो मई में। मुझे मालूम था कि मई में कराएंगे नहीं, बारिश का मौसम है, उन्होंने कह दिया ठीक है मई में कराएंगे। तो जबान दे दी थी इसलिए आ गया, मैं आता नहीं, मैंने छोड़ दिया सिर्फ इन्हीं आदतों की वजह से। इस जलसे के लिए भी मुझसे कहा गया था कि हम आपको 10 बजे टाइम दे देंगे, लेकिन 1 बजे हमें मालूम है कि कितनी वादा खिलाफी होती है और क्या होता है, इसलिए मैंने छोड़ दिया बंगाल, बिहार और झारखंड। मुझे और मजबूर मत कीजिए, इसलिए मुझे बंगाल के जलसे अच्छे लगते हैं। स्टेज पे सिर्फ 2 लोग रहते हैं, तीसरा नहीं रहता। मजबूर कर दिया आप लोगों ने मुझे, जबान से निकल गया था ठीक है भाई मैं करा लो और तैयार हो गई कमेटी की, ठीक है करा ले, इसलिए आया हूं। जबान दे दी थी, चलो रखना पड़ेगा। अब बताइए कि 5:30 बजे की मेरी ट्रेन है, पाकुड़ से पकड़ना है, 3 घंटे का सफर, हमें बहुत थोड़ी देर बोलना है, उसमें भी आप नहीं सुन पा रहे। तो पहली चीज हुसूल इल्म के लिए क्या है? पता चल गया, सूंघ के पता चल गया कि क्या चीज अच्छी है। हमने कभी माइक को नहीं देखा, पहली बार मेरे सामने आ गए, ये माइक है, ये कैमरा लगा है, पहली बार हमने देखा, लेकिन हमें मालूम नहीं क्या है। तो हमने किसी से पूछा भाई ये क्या है? उसने कहा ये कैमरा। मेरे कान ने सुना कैमरा, फोटो लिया जाता है, तो कान इस कैमरे के इल्म का जरिया था, यानी कान से सुनकर इल्म हासिल हुआ। ये क्या है? ये क्या है साहब? पहली बार देख रहा हूँ, ये माइक है। अब मेरे कान ने माइक सुना तो सुनकर हमें इल्म हासिल हुआ। एक चीज होती है जबान, जिससे इल्म हासिल होता है। ये चीनी है, हमने कभी नहीं खाई है, कैसी है हमें इसका इल्म नहीं है। जब जबान पे रखा और चखा और टेस्ट किया, तब जबान ने बता दिया कि ये मीठी है। नमक को जब टेस्ट किया तो उसने बता दिया कि ये नमकीन है। मिर्च का जब टेस्ट किया तो उसने बता दिया कि ये तीखी है। तो जब पता चला तो इल्म के हुसूल का चौथा जरिया क्या है? जबान। आंखों से हम अंधे हैं, हमें पता नहीं है, लेकिन हमने छू के देख लिया, हाँ ये है, ये तार आगे हैं, हेलो हेलो माइक। तो हाथ से छूने के बाद हमें पता चला कि ये क्या है? आंखों से अंधे हैं, नहीं देखा कभी माइक, अब छू के देख रहे हैं। तो हाथ भी इल्म के हुसूल का एक इल्म इन चीजों से हासिल है। समझ गए ना? और कीमती बात बताने जा रहा हूं, जरा गौर से सुनिए। इल्म के हुसूल का एक जरिया और है, और वो है अक्ल। वो है अक्ल। ये माइक हमने देखा, ये इल्म हासिल हो गया कि माइक है, लेकिन इस माइक को देखने के बाद मेरी अक्ल में एक और इल्म आ गया है। वो इल्म ये आ गया है कि ये माइक, ये उसमें लगा हुआ रोल डंडा और ये उसमें लगे हुए तार और उसमें आने वाली तेज आवाज, ये जिसने भी बनाया है, बहरहाल इसका कोई बनाने वाला है, बगैर किसी बनाने वाले के ये अपने आप वजूद में
نہیں آیا. ہماری عقل نے ہمیں ایک علم یہ دے دیا ہے کہ یہ موبائل، یہ مائک بغیر کسی بنانے والے کے وجود میں نہیں آ سکتا ہے. ہم نے زمین دیکھی تو یقین ہو گیا، ہماری عقل نے بتایا ہے کہ زمین کا بنانے والا ہے. ہم نے آسمان پہ نظر ڈالی تو یقین ہوا، عقل نے باور بنایا اس آسمان کا بنانے والا بھی کوئی ہے. ہماری نظر چاند پہ پڑی، سورج پہ پڑی، ستاروں پہ پڑی، سیاروں پہ پڑی. ان لوگوں کو ان چیزوں کو دیکھ کر ہماری عقل نے گواہی دی ہے. اس بات کا علم ہمیں حاصل ہو گیا ہے کہ جب ایک معمولی سی سوئی اور ایک میچ باکس ماچس کی ڈبری بغیر کسی بنانے والے کے نہیں بن سکتی، تو زمین و آسمان، چاند ستارے اور سورج اور سیارے بھی بغیر کسی بنانے والے کے وجود میں. یہ دو چیزیں آپ یاد رکھیں. دنیا نے اصول علم کو انہی دونوں چیزوں میں بانٹا ہے. اسی لیے دیکھ لیجئے دنیا میں اب یہ قانون بن رہا ہے، عقل جو چیز کو جائز مانے وہ جائز ہے، اور عقل جس چیز کو ناجائز مانے وہ ناجائز ہے. امریکہ کے اندر ایک قانون پاس ہوا، برطانیہ کے اندر باقاعدہ تالیاں بجی وہاں کی اسمبلی میں، وہاں کے کورٹ میں، وہاں کے پارلیمنٹ کے اندر، اور یہ بل پاس کیا گیا برطانیہ کے اندر، انگلینڈ کے اندر، ہم جنس پرستی جائز ہے. ہم جنس پرستی یعنی لڑکوں کا لڑکوں کے ساتھ نکاح کرنا اور لڑکیوں کا لڑکیوں کے ساتھ شادی کرنا، اس بل کو پاس کیا گیا. اور اس بل کو برطانیہ میں تالیوں کے ساتھ اس کو پاس کیا گیا، اور وہاں کے مرد اور عورتوں نے تالیاں بجا کر انہوں نے کہا کہ اگر لڑکا لڑکے کے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو عقل کہتی ہے اس میں کوئی برائی نہیں، ان دونوں کی مرضی وہ رہ سکتے ہیں. اگر لڑکی لڑکی کے ساتھ رہنا چاہے تو عقل کہتی ہے کہ کسی کی پرسنل زندگی میں انٹرفیئر مت کرو، مداخلت مت کرو. اگر لڑکی کسی لڑکی کے ساتھ رہنا چاہتی ہے تو اس میں برائی کیا ہے؟ عقل کے حساب سے کوئی غلط نہیں ہے. یہ دل تعلیم. اسی لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ حصول علم کا ذریعہ آنکھ ہے، ناک ہے، کان ہے، زبان ہے، ہاتھ ہے، لیکن معاف کیجیے گا آنکھ کا ایک دائرہ ہوتا ہے دیکھنے، کان کا ایک دائرہ ہوتا ہے سننے کا. میرے سامنے کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آنکھ دیکھ رہی ہے، لیکن میرے پیچھے جو پردہ پڑا ہوا ہے، اس پردے کے پیچھے کتنے لوگ ہیں اور کتنا بڑا کھیت ہے، اس کھیت کے اندر کون سی چیز بوئی گئی ہے، یہ میری آنکھیں نہیں دیکھ رہی ہیں. آنکھ کے دیکھنے کا ایک دائرہ ہے. میں بول رہا ہوں، میری آواز یہاں سنائی دے رہی ہے آپ تک، لیکن میرے بولنے کی آواز اس وقت صاحب گنج نہیں جا رہی ہے. آپ کے کان یہاں بیٹھ کر سن رہے ہیں، لیکن جو لوگ صاحب گنج میں ہیں، جو لوگ پاکڑ میں ہیں، وہ میری آواز نہیں سن رہے ہیں. یعنی کان کے سننے کی ایک طاقت ہے، وہ مشکل سے 1 کلومیٹر اور 2 کلومیٹر کی آواز سن سکتا ہے، لیکن اٹاوا میں کون چیخ رہا ہے، لکھنؤ میں کون بول رہا ہے، اس کی آواز آپ لوگ نہیں سن سکتے. اور میں یہاں جو بول رہا ہوں بغیر تالے